سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، سلامتی ہی سلامتی ہے ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحد اللہ شریک ہے، درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ خواتین و حضرات، سید الایام جمعۃ المبارک آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو۔ آج کے دن آپ نے جو بھی اعمال کیے ہیں، خدا اس کو شرفیت عطا فرمائے، قبولیت عطا فرمائے، اور پھر اس کی رفعت بھی ہو، بلندی بھی ہو، پھر اس کا نشر بھی چلتا رہے، یعنی تمام لوگوں تک صدقہ جاریہ من تک پہنچے، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ آپ کی نیتوں کا خلوص، وہ بھی اعمال جو آپ نے نہیں کیے یا وقت نہیں ملا یا ہو نہیں سکے مگر آپ کی نیت تھی، خدا اس کو بھی شرف قبول عطا فرمائے۔ آج چونکہ جمعہ ہے اور سید الایام میں چاہتا ہوں کہ آج آغاز ہی بالکل ایسے کریں جیسے کہ جمعے کے خطبے سے ہم آغاز کرتے ہیں۔ نمازیں استعارہ ہیں، پہچان ہے۔ اس سلسلے میں سلام بھی کہوں گا اور دعوت خطاب بھی دوں گا علامہ سید شہریار داؤد صاحب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت آج جمعے کے دن کیا پیغام ہے اور کس انداز سے آج آپ نے عوام سے خطاب فرمایا ہے، ہمیں بھی بتائیں۔ آج اصل میں ویس بھائی بڑا کچھ رنجیدہ تھا، تو میں نے پھر لیپ ٹاپ کھولا اور میں نے مسلمان سائنسدانوں کے بارے میں کچھ معلومات اکٹھی کرنا شروع کی۔ تو مجھ پر یہ حقیقت آشکار ہوئی، مجھے اپنوں نے نہیں غیروں نے بتایا۔ CNN نے بتایا، 29 جنوری 2010 کی ایک رپورٹ ہے، وہاں ایک رسالہ چھپتا ہے، اس کا نام ہے انسائیڈ دا مڈل ایسٹ، اس کا کور اسٹوری ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جو ٹاپ 10 انوینشنز آف دی ورلڈ ہیں، ٹاپ 10 انوینشنز آف دی ورلڈ، ہاں وہ سب کس نے کی ہیں؟ مسلمانوں نے۔ میں بتا دوں، سرجری کس نے کی؟ یہ آپ کو اور ہم کو جو ٹانکے لگتے ہیں، جی پہلے تو دھاگے سے لگتے تھے نا، جی، تو اب جدید سائنس بھی ہمیں بتا رہی ہے کہ ایسے ٹانکے آگے جو پیٹ کے اندر ہی لگتے ہیں تو ان کو نکالنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ کیا خوبصورت اسٹیچنگ۔ تو وہ اسٹیچنگ ہے نا، وہ کس نے ایجاد کی تھی؟ یہ مسلمان سائنسدان تھے، الزہراوی جی، انہوں نے ایجاد کی۔ اللہ ان کو اس کا بہترین آمین درجہ عطا فرمائے۔ انہوں نے فورسیپ جو پکڑ کے، چمٹی نہیں ہوتی جو چمٹی، اور آج کل کینچیاں بھی لاک والی آ گئی جو پکڑ کے آپ کے پیٹ ویٹ کھول دیتی ہیں، جو بھی ہیں، یہ ایجاد کس کی ہے؟ الزہراوی کی۔ آپ کی یونیورسٹیز کس نے ایجاد کی؟ ارے وہ خاتون، ہاں، اللہ اکبر، فاطمہ الفرحی۔ ہاں، خالی وہ اکیلی نہیں ہے، انہوں نے پہلی جسے کہتے ہیں نا وہ گرانٹ کرتے ہیں جو آپ کی سرٹیفکیٹ، کیا بولتے ہیں، ڈگری، جی، فرسٹ ڈگری گرانٹیڈ یونیورسٹی انہوں نے قائم کی، 859 موراکو فیس شہر میں۔ پھر ان کی بہن نے اسی ساتھ ہی، اسی یونیورسٹی کے ساتھ ہی مسجد بنائی، اب وہ ایک کمپلیکس بن گیا ہے، اور آپ کو سن کر خوشی ہوگی آج بھی وہ آپریشنل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تقریباً 1200 سال ہونے والے ہیں اور وہ آج تک وہ چل رہی ہے۔ کس کی؟ مسلمانوں کی ایجاد، یونیورسٹی مسلمانوں کی ایجاد۔ الجبرا، موسیٰ الخوارزمی، اللہ اکبر، جس نے زیرو، جس نے وہ ایکسپوننٹ، وہ جو ہم جو ڈالتے ہیں نا، ایکس اسکوائر، ایکس ٹو دی پاور آف 3 ٹو دی پاور آف 4، جس کی وجہ سے آج ہم لائٹ کی سپیڈ کو کاؤنٹ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ ایکسپوننشنز، یہ کس نے لی ایکسپوننٹس وغیرہ؟ یہ ہمارے الجبرا کے سارے اسکوائر، یہ ساری میتھمیٹکس ان کی ایجاد ہے، ساری میتھمیٹکس ان کی اللہ ان سے ایجاد پوچھے ہے۔ گا۔ ان کی کتاب کا نام تھا کتاب الجبر والمقابلہ، عربی میں انہوں نے کتاب لکھی تھی۔ یہ ان کی کتاب دیکھو کہاں تک گئی کہ آج بھی جو بھی الجبر، اور آپ کو پتہ ہے یہ جو بائنری سسٹم آف میتھمیٹکس ہے نا، جو وہ یہ کمپیوٹر کی بولی ہے، یہ جو آج کا آپ کا 10101010، یہ بائنری سسٹم آف نمبرز جس کہتے ہیں نیومیرکس، یہ ہوتا ہے۔ ایجاد کرنے والا کون؟ مسلمان سائنسدان، جس نے زیرو بھی ایجاد کیا تھا، جس نے 1 ایجاد کیا تھا، اس کا نام ہے موسیٰ الخوارزمی۔ اور پھر آپ اس کو تو ابھی بھول ہی نہیں سکتے جن کا نام تھا جابر ابن حیان۔ جابر بن حیان زندہ باد۔ پھر آپ ایویسینا کو بھی نہیں بھول سکتے، جنہیں ہم ابو علی سینا کہتے ہیں۔ فارابی، ادریسی، کندی، کتنے نام لوں میں، کیا بات ہے۔ آج لیکن ہمارا نوجوان کیا بنا رہا ہے؟ ٹک ٹاک بنا رہا ہے، جی، وہ بھی ایجاد نہیں بنا رہا ہے، چلو کاپی کر رہے ہیں، تو پوزیٹیوٹی لائے نا، وہ بھی اچھائی لائے نا۔ اچھا ہے، مجھے آج وہ کہا تھا فہیم عباس نے، کہتا ہے یار شہریار صاحب میں اور آپ مل کر نا 1 منٹ کا بنائیں گے، یہ نوٹ بھی آئیں گے۔ اب میں کہا یہ 2.5 بال سر پہ رہ گئے، قوم کا اتنا
برداشت نہیں ہے کہ ہم لوگ اس میدان میں دیکھیں, ہم یہیں صحیح ہیں. ٹھیک ہے, ایک کالر لیتے ہیں, ان سے بھی سنتے ہیں کہ وہ کیا سنانا چاہتے ہیں, کوئی سوال ہے جو پوچھنا چاہتے ہیں. دراصل بڑا ایک حقیقی اور سنجیدہ ٹاپک ہے, مگر آپ کی شمولیت اس میں زیادہ ضروری ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم نے آپ کو سلام کیا, آپ کو اگر آواز آ رہی ہے تو جواب دیجیے. اور وعلیکم السلام. جی جی, کون صاحب کہاں سے؟ جی ٹیلی ویژن کی والیوم کو بند فرمائیے گا اور بتائیں کون صاحب کہاں سے, کیا کہیں گے؟ سر راولپنڈی سے بول رہا ہوں, الیاس میرا نام ہے. جی سر مجھ سے وہ گالی نکل جاتی ہے. جی اچھا, مجھے کوئی ایسی چیز بتائیں کہ میں وہ چھوڑ دوں, باقی میں سارا مسئلہ میرا ٹھیک ہے. یہ بری سی عادت مجھے پڑی ہوئی ہے. کوئی بات ہی نہیں ہے, یہ میرا آپ کو پیار ہے. یہ جو احساس ہے نا, یہ بڑی چیز ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم, وہ لوگ جب ان سے غلطی ہو جاتی ہے, فحاشت ہو جاتی ہے, اپنے نفس پہ ظلم کرتے ہیں, وہ استغفار کرتے ہیں, پروردگار ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو پہلا یہ میرا دل کے خوشی کا اظہار ہے کہ آپ نے جو احساس پیدا کیا ہے, ندامت پیدا کی ہے, پروردگار اس کو قبول فرمائے گا. اب اس کا وظیفہ کیا ہے, یہ علامہ صاحب بتائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ہر نماز کے بعد 11 بار یہ پڑھ لیں, اس کا ترجمہ بھی پڑھ لیں, کہیں سے قرآن مجید کا یہ نکال کے نا اس کا ترجمہ بھی پڑھ لیں کہ اے رب ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا, اور اگر تو نے ہم پر رحم نہیں کیا, ہم پر استغفار, ہم پر مغفرت نہ کی, تو مولا ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. دوسرا میں آپ کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ بتاتا ہوں, پریکٹیکل ٹوٹکا. وہ کیا, کچھ نہ پتھر لے لیں آپ, چھوٹے چھوٹے کنکریاں, ان کو دھو دھا کے صاف کر کے رکھ لیں اپنے پاس تھیلی میں. جیسے ہی مطلب ہے کہ کچھ اس قسم کا آپ کو لگا یار فارغ ہوں اور میں کسی کے ساتھ بحث ہو جائے گی, وہ کنکریاں لے کے منہ میں ڈال لیتے ہیں. عمر فاروق یہ کیا کرتے تھے. اچھا, وہ کسی نے پوچھا اب یہ کیوں, کہتا ہے یار منہ میں کنکریاں ہوں گی نا تو چپ رہوں گا میں, کیونکہ دانتوں کا کرچچ کریں گی, وہ کراہت پیدا کریں گی. تو میں یہ کنکریاں منہ میں اس لیے رکھتا ہوں کہ میں یاوا گوئی سے بچ جاؤں, میں فضول گوئی سے, فحش گوئی سے بچ جاؤں. میں اس لیے اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے منہ میں کنکریاں ڈالے رکھتا ہوں. حضرات بڑے عرفا تو میں نے سنا ہے اپنے ہونٹ سی دیا کرتے تھے. میں نے ایسے لوگوں سے جب میرا واسطہ پڑا, اب پتہ نہیں کون سے نکلا ہے, وہ کہتے ہیں منہ میں پان اس لیے رکھتے ہیں کہ گالیاں نہ دینی پڑے, ایسے بھرا ہوتا ہے پان. ایسے نہیں, ایسے نہیں کرنا چاہیے. اب زبان دیے, اختیار دیا ہے, اسے نیکی کی کلمات ادا کریں اور بدی سے بچیں. اور یہ آپ کا خیال اچھا ہے, جو وظیفہ بتایا اس کو پڑھیں, بار بار ذکر کریں. یہ زبان میں آپ کو ایک بات بتا دوں, خدا کی قسم اگر یہ بات جتنے سننے والے ہیں اس کو سمجھ جائیں, ایک پیاری دعا کا ایک پیارا جملہ بتا رہا ہوں کہ پروردگار سے آپ روز محشر کہیں گے ہمارے اعمال ایسے ہوں گے کہ ہم جہنم کے قابل ہوں گے, تو آپ کہیں گے پروردگار کیا تو ایسی زبان کو جہنم میں ڈالے گا یا اس پہ آگ مسلط کرے گا جس پہ تیرا نام آیا ہو, یعنی جس پہ اس کا نام آ جائے محبوب کا, وہ تو پاک ہو جاتی ہے, تو پھر جب اس کو پاک کرتے ہیں تو ناپاک کیوں کریں. ایک اور لائیو کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی کون صاحبہ کہاں سے؟ جی مولانا صاحب سے بات کرنی تھی. جی وہ آپ کو سن رہے ہیں, فرمائیں, نام بتائیے. جی میں نے یہ بات کرنی تھی کہ جو ہے نا, کیا نام ہے, میرے بچے تھوڑے نافرمان ہیں مولانا صاحب, تو گھر میں سکون نہیں, ہر طرح کی ٹینشن ہے, کوئی سکون نہیں ہے گھر میں نا. تو میرا مکان خالی ہوا ہے, 3 مہینے ہو گیا, نہیں لگ رہا مکان. تو کرسچن لوگ تھے, ان کو نکالا تو بعد میں لگا نہیں ہے. تو آپ کوئی مہربانی کریں, کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں, ہم لوگ کر لیں تو اللہ کوئی کرم کر دے. جی شازیہ بہن, میں آپ کا سوال لے لیتا ہوں. دیکھیں, مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے؟ میں مولانا صاحب زیادہ نہیں تو کم ضرور میں کرتی ہوں. اچھی میں بات, قسم نہیں کھا سکتی, لیکن میں نماز کی کوشش کرتی ہوں, میں اس طرف جا نہیں سکتی, اب میں آپ کو بتاتا ہوں. بیمار رہتی ہوں. سورہ بقرہ ہے نا, سورہ بقرہ, اس کی آخری 2 آیتیں, وہ اگر گھر میں تلاوت کر لی جائیں بلند آواز سے, آخری 2 آیتیں, آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. یہ پڑھ لیا کریں نا 11 مرتبہ بلند آواز سے. رسول کریم علیہ السلام کا صحیح حدیث مبارکہ, آقا نے فرمایا وہاں سے جنات, یہ پلید چیزیں, یہ جو گھر میں نحوست, جو بھی غلطیاں گندگیاں, جو گھر کی ویرانیاں ہیں, یہ سب ختم ہو جاتی, بھاگ جاتی ہیں, اس گھر میں رحمت الہی نازل ہوتی ہے.
آپ بجا فرما رہے ہیں، اس وظیفے کا ورد کریں، کثرت سے کریں، بہت کامیاب اور مجرب قسم کا وظیفہ ہے۔ ایک اور نصیحت بھی ہے، جن کرایہ دار کو آپ نے اس سے پہلے گھر سے رخصت کیا ہے ان کا دل نہ دکھاؤ، ان سے ایک مرتبہ معذرت بھی کر لیجیے گا، ان کا آل وال پوچھ لیجیے گا، اگر انہوں نے کوئی بد دعا دی ہے، کوئی ایسی بات کہی ہے تو وہ بات آئی گئی ہو جائے۔ ایک اور لائیو کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سلام عرض ہے، ٹیلی ویژن کے والیوم کو بند کیجیے گا اور براہ راست گفتگو کا شرف ہمیں بخش دیں۔ السلام علیکم۔ نہیں، آپ قوت سماعت سے زیادہ کام لے رہے ہیں۔ ایک سوال ہمارے پاس اور بھی ہے اور یہ واٹس ایپ پہ آیا ہے۔ میرا سوال یہ کہ میرا وزن بہت بڑھ گیا ہے، میں نے ساری کوشش کر لی ہے مگر کچھ خاص فرق نہیں پڑا، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ اس کے لیے وظیفے سے زیادہ میں نوافل کی کثرت کا کہا کرتا ہوں کہ جب جو نوافل پڑھا کریں نا وہ بیٹھ کے پڑھا کریں۔ اچھا، ہاں، بیٹھ کے پڑھ کر اس کے اندر لمبا وظیفہ ہے، اور جب رکوع میں جائیں تو 3 بار نہیں، کم از کم 11 مرتبہ سبحان ربی العظیم، سبحان رب اللہ۔ ٹھیک ہے نا، اور جب سجدے میں جائیں تو 11 مرتبہ سبحان ربی العظیم، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اچھا، ہاں، یاد رکھیے گا نوافل کے اندر جب آپ سجدہ کرتے ہیں، سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد آپ اپنی مادری زبان میں دعا مانگ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اس وقت لمبی لمبی دعائیں مانگ لیں، یا اللہ میرے ماں باپ کی مغفرت ہو، یا اللہ میری بہن کی طبیعت صحیح ہو جائے، یا اللہ فلانا صحیح ہو جائے، یا اللہ میرے اس کے ساتھ تعلقات اچھے ہو جائیں، یا اللہ خیر ہو جائے، خیر ہو جائے، خیر ہو جائے۔ وہ بھی کتنا پیارا لمحہ سجدے میں، سجدے میں وقترب۔ سجدے میں جو دعا کی جاتی ہے، سرکار کی حدیث مبارکہ صحیح حدیث کہ جو سجدے میں دعا مانگی جائے تو ضرور قبول ہوتی ہے۔ تو یہ اگر بیٹھ کے جتنے نفل پڑھیں گے نا تو پیٹ دبے گا، پیٹ دبے گا۔ آپ کو پتا ہے کرونا کے لیے بھی یہی بہترین ایکسرسائز بتائی گئی ہے کہ آپ وہ بتا رہے ہیں آج کل کے کونیاں اور یہ ہاتھ سیدھے رکھ کے نا جھک جائیں، سر ٹکا دیں۔ ابے بھائی سمپل، تم سجدہ کر دو، واہ واہ، سبحان، لمبا سجدہ کر لو۔ سجدہ کرو گے وہ جو آپ کے پھیپھڑے تھے، جو بلغم وغیرہ، وہ سب خود بخود باہر آئے گا انشاءاللہ العزیز۔ آپ کو بہت ساری بیماریوں سے نجات، موٹاپے سے نجات کا تو میں نے یہی بہترین حل پایا کہ جب میرا بھی بہت زیادہ جب موٹاپا بڑھ جاتا ہے تو میں یہ ٹوٹکا استعمال کرتا ہوں، سجدے طویل کر دیتا ہوں، رکوع طویل کر دیتا ہوں، الحمدللہ بہت جلد ریکوری میں آ جاتا ہوں۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے۔ نماز مومن کی معراج ہے اور سجدہ نماز کی معراج ہوتی ہے، اور جب آپ اس معراج کی حالت میں ہوتے ہیں، کیا ممکن ہے کہ آپ کی دعاؤں کو رد کیا جائے؟ نہیں، یہ تو قریب ترین پوزیشن ہے، اور پھر قرآن اس کی گواہی دے رہا ہے، وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، اور سجدہ کیجئے اور قریب آ جائیے۔ اللہ اکبر، وہ جو شرک سے بھی زیادہ قریب ہے، آپ کو مزید قریب بلا رہا ہے سجدے میں۔ ایک اور لائیو کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم جی۔ جی علیکم السلام، کون صاحب کہاں سے؟ سر میں منیر بول رہا ہوں فیصلہ آباد سے سر۔ جی برادر امن، فرمائیے کیا پوچھیں گے الف لام میم میں؟ حضرات کی بات ہے کہ میں نا جو بھی کام کرتا ہوں وہ نقصان میں جاتا ہے، تو میں ہر ایک انسان سے میں محبت کرتا ہوں، لیکن میرے نا دوسرے حضرات مجھ سے محبت نہیں کرتے، انہیں کیا بچے ہیں؟ بس یہ مسئلہ ہے۔ ہائے، دل توڑ دیا اس بات نے۔ ایک تو کام جو کرے نقصان میں جاتا ہے، یہ ہر بندے سے محبت کرتا ہے اور کوئی بندہ اس سے محبت نہیں کرتا۔ مجھے تو ایک فکر لاحق ہو گئی یہ بات سن کر۔ اچھا، رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایک دوسرے سے محبت کرو۔ صحیح۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تم ایک دوسرے سے محبت کرو گے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جبریل امین سے فرماتا ہے، اچھا، اے جبرائیل میں اپنے اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ پھر جبریل امین سارے فرشتوں کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتا ہے، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، تم لوگ بھی اس سے محبت کرو۔ پھر وہ فرشتے جا کے ساری دنیا کے لوگوں کے کانوں میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے، جبرائیل اس سے، ہم سب اس سے محبت کرتے ہیں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اللہ کی محبت کا ایک انداز ہے، اللہ محبتوں کو بانٹتا ہے، صحیح، پھیلاتا ہے۔ اگر کوئی ان سے محبت نہیں کر رہا تو انہیں استغفار بڑھا دینا چاہیے۔ اچھا، اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں عاجزی اختیار کرنی چاہیے، گڑ گڑا کر رونا چاہیے، مولا تو لوگوں کے دلوں میں میری محبت ڈال دے۔ سبحان اللہ۔ ایک اس کے لیے بڑا اچھا وظیفہ ہے، یا عزیزو من کل عزیز جی، بحق یا عزیز، اے عزیز تجھے تیری عزتوں کا واسطہ، تو ان کے دلوں میں ہماری عزت۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ یہ انشاءاللہ وظیفہ پڑھ لیا کریں ہر نماز کے بعد 11 بار، اللہ تعالیٰ نے اگر یہ عربی میں الفاظ نہیں آتے ویسے ہی دعا ویسے ہی کریں، مانگ لیں۔ بہت یا اچھا، اللہ عزت ڈال دے۔ انمول وظیفہ آپ کو بتا دیا، اس سے بڑھ کے آپ کو اور کیا چاہیے؟ ساتھ ساتھ ایک لاکھوں کی بات بھی میں آپ کو بتا دوں، محبت کریں یا عداوت کریں، للہیت صرف اللہ کے لیے کریں، بندوں سے توقع ہی نہیں رکھیں، یہ قابل ہی نہیں ہے کہ آپ کو جواب محبت کا جواب دے سکیں۔ اللہ کے لیے کریں اور سب سے کریں، اور اس کا جو اجر ہے، جو اس کا جواب ہے، وہ بندوں سے آپ ایکسپیکٹ کرنا چھوڑ دیں۔ مالک تیرے لیے کیا ہے اور تو بہترین جواب دینے والا ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، لوٹ کر آئیں گے، الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا۔
جی السلام علیکم، خوش آمدید الف لام میم. آپ دیکھ رہے ہیں سوال جواب کا سلسلہ جاری ہے، اور وظائف کے حوالے سے علامہ سید شہریار داؤد اندرابی تشریف فرما ہے، اور ان کالا جوڑا پا کے بیٹھے ہیں، بہت خوبصورت لگ رہے ہیں. اور میں ان سے پوچھوں گا کہ کالے جوڑے کا راز کیا ہے، اتنے چمکتے دھمکتے کیسے دکھ رہے ہیں، اچھے لگ رہے ہیں. کالا لباس کی کوئی خاصیت، درویشوں کا لباس ہے؟ نہیں کوئی خاص اچیچا اس کی مطلب کہ کوئی اس نیت سے نہیں پہنا، بس رسول کریم علیہ السلام کی جو صحیح سندوں کے ساتھ حدیثیں ہیں نا امامہ شریف کی، چونکہ امامہ بھی لباس کا حصہ ہے، تو سفید اور سیاہ کی ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. حضور علیہ السلام سارے رنگوں کو شرف بخشا، لیکن سیاہ اور سفید کو زیادہ سرکار علیہ السلام نے فوقیت عطا فرمائی ہے، فضیلت عطا فرمائی ہے. ٹھیک ہے نا. تو باقی بس ایسے ہی پہن کے ان کی کملی بھی کالی، نسبتیں تو پھر ہیں، غلاف کعبہ بھی کالا، کعبۃ اللہ شریف کا کلر بھی، حجر اسود بھی کالا، حجر اسود بھی، اسلام کے پہلے جھنڈے بھی کالے، اور جب وہ آئیں گے جھنڈے آخری جھنڈے بھی کالے، وہ بھی کالے. سبحان انشاءاللہ ان نسبتوں سے تو ظاہری بات ہے ہمیں ثواب ملے گا، کیونکہ مومن کا نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اسی لیے فرمایا گیا جب بھی کوئی تم کام کیا کرو تو پہلے اس کی جو ہے نا نیت کر لیا کرو، اچھی نیتیں کر لینی چاہیے. ہمارے یہاں یہ بڑا فقدان ہے اویس بھائی کہ ہم جو ہے نا اچھی نیتیں کرتے بھی نہیں ہیں، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے، جب ہم بگڑتے ہیں، ہمارے کام بگڑتے ہیں، تو پھر ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کیا خطا ہو گئی، کیا خطا ہو گئی، اس وقت خطا ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. صحیح فرمایا. ثم لا تسألون یومئذ عن النعیم، یہ بھی اللہ فرمایا. پھر تم سے اس دن ہر نعمت کا سوال کیا جائے گا. تو ہمیں نعمتوں اتنی اللہ نے نعمتیں دی ہیں، ہم شکر نہیں ادا کرتے نا. صحیح فرما رہے مصیبت یہ. صحیح فرما رہے. لائیو کالر لیتے ہیں اسی دورانی میں، کافی کالرز منتظر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ کی آواز آئے گی، آپ نے ٹیلی ویژن کو میوٹ کر دینا ہے، براہ راست گفتگو کرنی ہے. کون صاحبہ کہاں سے؟ سے بات کر رہی ہوں. تو میں نے اپنا پوچھنا ہے کہ میری نا طبیعت کافی زیادہ خراب رہتی ہے، اچانک ہی ہوئی ہے، سوئے ہوئے نیند نہیں آتی، رات کو ڈسٹربنس، بالکل سکون نہیں ہے. ٹیسٹ وغیرہ کروا رہے ہیں تو کوئی پرابلم نہیں اس میں آ رہی، تو سمجھ نہیں آ رہی. کوئی کہتا ہے ہوائی پرابلم ہے، سائے کی ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی. اپنی عمر بھی بتا دیجئے، کیا عمر ہے، میرڈ ہیں آپ؟ جی میرڈ ہوں، میرے 3 بچے ہیں. پہلے تھوڑا بچوں کو ایشو رہتا تھا، وہ بیمار رہتے تھے. ٹھیک ہے. بیمار بھی نہیں، وہ بھی ڈرتے تھے، وہ مسئلہ ٹھیک ہے اب، لیکن اب تقریباً 4-5 ماہ ہو گئے، بالکل میری زندگی میں سکون ہی نہیں رہا. بھی رات سکون ہے نہ دن میں، اس طرف اتنی ٹینشن ہوتی ہے بہت زیادہ. اصل میں انہوں نے نا سکون کہیں اور ڈھونڈنے کی کوشش کی. اچھا سنیے، توجہ فرمائیے، علامہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں. آپ نے اصل میں سکون بہن کہیں اور ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے. آپ نے نا لوگوں کی، پنجابی کا وہ محاورہ ہے نا، جن نے لائی گلی وہ دن دور چل لی، جس نے باتوں میں لگایا اس کے ساتھ چل پڑے. آپ نے اللہ عز و جل کی طرف رجوع کرنا ہے. جو اللہ عز و جل کے حبیب علیہ السلام نے ہمیں جو دین سکھایا ہے، بتایا ہے، ہمیں اس پر عمل کرنا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار دلوں کا سکون اطمینان تو اللہ کے ذکر ہی میں. اب اللہ کا ذکر کیا ہے؟ آپ سبحان اللہ و بحمدہ کی تسبیح پڑھیں جو فرشتوں کی تسبیح ہے. آپ اللہ عز و جل کے لیے استغفار مانگیں. استغفار سے آپ کو 4 چیزیں ملیں گی. اللہ عز و جل کی رحمت کے سائے میں آ جائیں گی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو اولاد کی نعمتیں ملیں گی، اگر اولاد آلریڈی ہے تو اس میں برکت ملے گی، اس کے غم سے بچ جائیں گی. اللہ عز و جل آپ کو روزی میں برکت دے دے گا، اللہ عز و جل آپ کو برکتیں دے دے گا، آپ کے ارد گرد سراؤنڈنگ میں برکتیں آ جائیں گی. تو یہ جو برکت ہوتی ہے نا، یہ کس کو کہتے ہیں؟ کوانٹٹی زیادہ ہونا یا کثیر تعداد ہونا برکت کا نام نہیں ہے. برکت کا نام ہے دل کی تسلی، سیری ہونا. آپ اللہ عز و جل کو یاد کریں، نماز پڑھیں، اچھی سوچ، اچھی پوزیٹیوٹی کی کریٹیو سوچ بنائیں، دوسروں کے لیے اچھا سوچیں. انشاءاللہ العزیز الحب للہ والبغض للہ، جو بھی آپ نے بات کی کہ اللہ ہی کے لیے محبت کریں اور اللہ ہی کے لیے نفرت کسی کے ساتھ رکھیں کہ بھئی یہ چونکہ اللہ اس کے رسول کے احکامات کی طرف نہیں ہے تو یار اسے میں تھوڑی دوری اختیار کروں تو اچھا ہے. ایسا نہ ہو کہ میرے لیے مسائل ہو جائیں. اللہ کو یاد کریں، اپنے آپ کو نمازوں میں، ذکر اذکار میں مشغول رکھیں. بی پازیٹیو، تھنک پازیٹیو، ایوری تھنگ ول بی پازیٹیو انشاءاللہ. بہت خوب. ایک اور کالر ہیں ساتھ میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحبہ کہاں سے؟ جی میں مسز شیخ بول رہی ہوں کراچی سے. فرمائیے مسز شیخ. جی یہ ہے کہ مجھے اپنے بچے کے بارے میں معلوم کرنا ہے. ان کی ابھی شادی ہوئی ہے، 5-6 مہینے ہوئے. جی کیا معلوم کرنا ہے، پوچھیے. ان کے وہاں سسرال میں معاملات اچھے نہیں چل رہے ہیں اور ابھی تک کوئی اولاد کی خوشخبری نہیں ہے.
اچھا ٹھیک ہے. اور یہ ابھی اور یہ ان کے ساس اور جو ان کے شوہر ہیں ان کا کچھ بچی کے ساتھ رویہ بھی اچھا نہیں ہے. اچھا ٹھیک تو ہے. آپ علامہ صاحب بتائیں کہ کیا کریں اس بارے میں بہت پریشان ہوں. جی ہاں ذرا اچھا سا بتائیے گا. جی اچھا سے بتائیں گے, سنجیدہ صورتحال ہے کافی. پڑھنے سے دل کو سکون ہو جائے, دل کو بھی سکون ہوگا اور انشاءاللہ گھر میں بھی سکون ہوگا. اور بچی جو ہے اپنے گھر میں خوش رہے. بچی اپنے ہی گھر میں خوش رہتی ہیں تو ہم بھی خوش رہتے ہیں نا. آپ صحیح فرما رہی ہیں. اب میری بہن بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ جی میری 7 مہینے ہوئے بھی بچی کو شادی کو اور ابھی تو خوشخبری نہیں ہے. اور جی ان کو ذرا خوشیوں کے دن خوشی گزارنے دیں, اللہ خیر کرے گا, خوشخبریاں بھی آ جائیں گی انشاءاللہ العزیز. آپ اس کے بارے میں بہت زیادہ پریشان نہ ہوا کریں. بہت پریشان نہ ہو. پہلی تو بات یہ کہ آپ ہر وقت خود بھی اور بچی کو بھی کہیں کہ روزانہ کم از کم ایک تسبیح لا حول ولا قوت الا باللہ, بس یہاں تک یہ پڑھ لیا کریں انشاءاللہ العزیز. اس کی برکت سے اللہ نے چاہا تو آپ کو بہت سکون ملے گا. نمبر 2 استغفر اللہ, ایک ہی لفظ ہے, 313 بار پڑھنا ہے. استغفر اللہ 313 بار آپ پڑھیں گے نا انشاءاللہ العزیز, اس کی برکت سے آپ کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے سائے میں انشاءاللہ العزیز داخل فرمائے گا. تیسری بات یہ ہے کہ آپ ایک دعا ہے جو اولاد کے لیے پڑھی جاتی ہے, ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. یہ دعا پڑھ لیا کریں, ایک تسبیح اپنی بچی کو بولیں رات کو عشاء کے بعد پڑھ لیا کریں. انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ نے چاہا صاحب اولاد ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور ایک اور چیز ہے, تھوڑا سا چیزوں کو مہلت دیا کریں. میرے خیال سے ابھی تو نیا معاملہ ہے اور انشاءاللہ وہ ساس سسر کے بارے میں اچھا گمان رکھیں. وہ اپنے بیٹی کی طرح بیاہ کے لے گئے ہیں تو رکھیں گے بھی انشاءاللہ. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے؟ جی میں محمد افضل بات کر رہا ہوں چکوال سے. اچھا محمد افضل صاحب چکوال سے, کیسے ہیں, کیا فرمائیں گے؟ جی خیریت, اللہ کا شکر ہے. میں علامہ صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میری مسز جو ہے وہ بہت زیادہ بیمار ہیں. مسئلہ ان کا جو ہے وہ علاج مولوی بھی کروا رہا ہوں, لیکن حالات اس طرح کی ہیں کہ کچھ میں اب کیا آپ کو بتاؤں, ہر وقت کی بیمار ہیں, ہر وقت کوئی نہ کوئی مسئلہ جو ہے نا وہ لگا رہتا ہے. عمر کیا ہے؟ تو اس کے لیے میں علامہ صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وزارت بتائیں. ابھی انہوں نے ایک سورہ بقرہ کی آخری آیات بتائی تھیں, تو اگر وہ ہمارے لیے بہتر ہے تو وہی جو ہے نا وہ دوبارہ ذرا. عمر کتنی ہے آپ کی مسز کی؟ میری مسز کی عمر تقریباً اپنا 47. اور بچے ماشاءاللہ کتنے آپ کے؟ 5 بچے ہیں میرے ماشاءاللہ. تو بچے بڑے ہیں, شادی عمر کے ہیں؟ جی 2 بیٹیاں جو شادی شدہ ہیں, 3 جو ہے وہ بھی رہتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ بچیوں کو اپنے گھروں میں خوش رکھے. ایک تو یہ کہ قرآن مجید کی تلاوت کیا کریں, سورہ بقرہ کی تلاوت بھی لگایا کریں, اور خاص طور پر یہ آخری 2 آیتیں جو میں نے عرض کی تھی نا, یہ ضرور خود بلند آواز سے پڑھ لیا کریں. اللہ رب العالمین نے چاہا تو انشاءاللہ آپ کے گھر میں خیر و برکت ہوگی. استغفار کو لازم پکڑیں. استغفر اللہ 313 بار ڈیلی, کسی ایک وقت میں 5-7 منٹ میں ہو جائے گا, یہ پڑھ لیا کریں. وائف کو بھی بولے وہ بھی پڑھا کرے. اور 7 مرتبہ سورہ فاتحہ 7 ٹائمز اونلی, یہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے بیگم صاحبہ کو دیں, انشاءاللہ ان کو شفا ہوگی. شفا کی نیت سے دیجیے گا, اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے گا انشاءاللہ. بہت خوب. ایک اور لائیو کالر, ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ پوچھنا کیا چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی خیر مقدم آپ کا, اویس ربانی مخاطب ہوں. کون صاحب کہاں سے؟ سر جی میں ضلع حسنین بات کر رہا ہوں راولپنڈی سے. کیسے ہیں سر, خیریت سے؟ مولانا صاحب خیر خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. جی فرمائیے کیا پوچھیں گے؟ میں نے اپنی بیٹی کے بارے میں پتا کرنا تھا. میری بیٹی کا نام ہے قرۃ العین. قرۃ العین, ٹھیک ہے. تو ان کا رشتہ میں نے دیا تھا بھائی کو نا, تو وہ ابھی تک کوئی ہمارے ساتھ مطلب صحیح بتاؤ نہیں کر رہے. تو اس سلسلے میں کچھ وظائف کا پوچھنا تھا کہ کیا کریں ہم لوگ. شادی ہو چکی ہے؟ جی نکاح ہو چکا ہے ہمارا. اچھا, رخصت ہی نہیں ہوئی ابھی؟ نہیں رخصتی نہیں ہوئی. پیار سے اینی کہتے ہیں آپ لوگ اس کو؟ جی بڑے بھائی ہیں میرے. نہیں بچی کو اینی کہتے ہیں نا آپ لوگ؟ جی اینی کہتے ہیں بالکل. اچھا جی خیر ہے, سب ٹھیک ہو جائے گا, آپ لوگ پریشان نہ ہوں. اللہ عز و جل کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. سورہ کہف کی آیت نمبر 10 ہے, اس کا آخری حصہ ہے ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا. یہ 133 بار پڑھ لیا کریں, 33. اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے, یا اللہ خیر سے یہ اپنے گھر کی ہو جائے, انشاءاللہ ہو جائے گی.
اور برکت ہو جائے گی, رحمتیں بھی ہو جائیں گی انشاءاللہ. انشاءاللہ ہم دعا گو بھی ہیں پیاری بہن کے لیے, اور انشاءاللہ اچھا نتیجہ نکلے گا. لائیو کالر ایک اور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ, کہاں سے اور کیا فرمائیں گی؟ جی میرا نام انیلا ہے اور میرے میاں کا نام تصور اقبال ہے. ہماری اولاد نہیں ہے, 5 سال ہو گئے ہم شادی کو, اولاد کی استخارہ کر کے بتائیں کہ اولاد ہے. اچھا ٹھیک ہے, یہ بتائیے مجھے 2 سوال پوچھنے ہیں. ایک تو آپ کی اس وقت عمر کیا ہے؟ جی میری 37 ایج ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, اور 5 سال ہو گئے اولاد نہیں ہے. ٹھیک ہے علامہ صاحب, پہلے تو ان کو میڈیکیشن کی طرف جانا چاہیے, میڈیکل رپورٹس ان کی ہوں تو مجھے برائے مہربانی بھیجیں. اس کے علاوہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ آیت بتائی تھی, ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء, یہ پڑھ لیا کریں عشاء کے بعد 101 بار انشاءاللہ, تو ان کو ضرور فائدہ ہوگا. ساتھ میں استغفار لازم کریں. اللہ تعالیٰ کی نہ جانے ہم سے کوئی خطا ایسی ہو گئی ہو جو اللہ عز و جل کی ناراضگی کا موجب بن گئی ہو, تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے. ڈرنا وہ والا نہیں کہ بالکل ہی خوفزدہ ہو کہ کھڈے لائن ہو جائے, نہیں, اس کی رحمت کی طرف توجہ رکھنی چاہیے. اور یاد رکھیے گا بزرگوں کا قول ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی رہتا ہے, صحیح ہے, تو وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا. سبحان اللہ. تو یہ بس اللہ کی تقسیم پر راضی رہیں, دعا مانگتی رہیں, کھٹکھٹاتی رہیں. زکریا علیہ السلام کو 100 سال کے بعد اولاد ملی تھی, جبکہ ان کی زوجہ محترمہ بھی مانج تھیں, لیکن انہوں نے کہا یا اللہ جو تو نے مریم کو بن موسم کے پھل دیے ہیں تو مجھے اس عمر میں تو اولاد بھی دے سکتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام, پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی دیکھیے کتنا, ٹھیک ہے نا. اللہ اکبر, صحیح فرما رہے ہیں آپ. اور بہتر اکثر ایسے ہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آزماتا ہے, آپ شکر کتنا کرتے ہیں. اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے, سورہ کہف پڑھیے گا, اس میں کچھ اولادیں پروردگار لے لیا کرتا ہے اپنے حکم کے ذریعے, اپنے امر کے ذریعے. تو ابھی تو آپ کو وہ موقع نہیں ملا ہے, اللہ کرے کہ آپ کو اولاد بھی ہوگی انشاءاللہ, اور کثرت سے ہوگی, مگر کبھی کبھار اس کے نہ ہونے میں بڑی ایک منشا ہوتی ہے, اور بڑی بہتری ہوتی ہے, بڑی حکمت ہوتی ہے. ایک مختصر سے وقفہ لوٹ کر آتے ہیں. الف لام میم میں آپ کا انتظار کروں گا. سلامتی ہے اور خیر مقدم آپ کا. الف لام میم کو آپ نے ایک خاص پروگرام بنائے رکھا ہے, اپنی توجہات کے ساتھ, سماعتوں کے ساتھ, اور خوب نظری خوب گمان کے ساتھ, سوالات کے ساتھ, اور پھر سب سے بڑھ کے یہ کہ فیڈ بیک جو آپ پرووائڈ کرتے ہیں ہمارے لیے بہت ہی خاص ہوتا ہے. یہ نمبر آپ کے سامنے چل رہا ہے, آپ لائیو کالز کر سکتے ہیں. آپ کر رہے ہیں لائیو کالز, آپ نے واٹس ایپ پہ بھی کچھ پیغامات بھیجے ہیں, کچھ سوالات بھیجے ہیں. میں پڑھ رہا تھا, بڑی طویل ایک گفتگو ہے, مگر مختصر اگر کیا جائے تو ایک سوال کے جواب. رات کو سوچتے ہوئے اور سونے کے بعد اکثر و بیشتر ہر رات ہفتے میں 5 مرتبہ بڑے بھیانک قسم کے خواب آتے ہیں. دیکھیں, بھیانک قسم کے خواب آنا تو یہ آپ کے سارے دن کی روٹین کے اوپر منحصر ہوتا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں. ہم یہ نارملی ہماری یہ پریکٹس ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کوئی فساد دیکھتے ہیں, جھگڑا دیکھتے ہیں, کچھ اس قسم کی بری چیزیں دیکھتے ہیں, تو وہ رات کو تخیلاتی طور پر ہمارے خوابوں میں آ جاتے ہیں. کیا یہ اچھا ہو جب ہم اللہ کا ذکر کریں, اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں, مدینہ مکہ دیکھتے رہیں. ہو سکتا ہے ہم سوئیں, ہماری آنکھیں بند ہوں, دل کی آنکھیں انگڑائی لے کر جاگ جائیں, ہمیں حرمین طیبین مکہ مدینہ نظر آ جائے, کاش ایسا ہو جائے. تو یہ ہے کہ اگر اس قسم کا کوئی ڈراؤنا خواب آتا بھی ہے تو اس کے لیے رسول کریم علیہ السلام نے ہماری تعلیم فرمائی ہے کہ اٹھ کر بیٹھ جائیں پہلے. اچھا, کم از کم 30 سیکنڈ بیٹھ کے استغفر اللہ کثرت پڑھیں, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 3 بار کہہ کے تھو 3 مرتبہ تھتکار دیں الٹے کندھے کی طرف, اور کروٹ بدل کر سو جائیں. ہو سکے تو اٹھ کر استنجا وغیرہ سے فارغ ہو کر وضو کر کے باوضو سو جائیں, کہ جو باوضو سوتا ہے تو اللہ عز و جل کے مقرر کردہ فرشتے اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں. نہ صرف یہ کہ اس کی جاگتی, اس کی ظاہری فزیکل حفاظت کرتے ہیں, بلکہ اس کے خیالات کی بھی حفاظت کرتے ہیں, اور اس کو غلط خیال, اس قسم کے برے خواب بھی نہیں آتے. جناب کالز ہمارے پاس ہیں, آخری کالز ہیں, ہم لیں گے ان کو ضرور.
پہلے کالر سے کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کون صاحب؟ جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی صاحبہ آپ کہاں سے ہیں اور کیا فرمائیں گی؟ جی راولپنڈی سے بات کر رہی ہوں. میرا نام فرزانہ ہے. کچھ عرصے سے ہمارے گھر میں مسلسل لڑائی جھگڑا، رزق کی کمی اور بے برکتی اور بیماری بہت زیادہ ہے. کچھ عرصے سے ہے، اور اس کی آپ کو وجہ کیا نظر آئی ہے؟ آپ کو کیا سمجھ میں آتا ہے؟ کسی نے کچھ کروایا ہے یا خود سے کوئی کوتاہی ہو رہی ہے؟ کچھ کہنے والے تو کہتے ہیں، لیکن میں بہت کم ان چیزوں پہ یقین کرتی ہوں. میں صرف درود پاک زیادہ کثرت سے پڑھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کر دے. بہت اچھے. میں آپ کے سوال کے جواب لیتا ہوں کچھ ہی لمحوں بعد. ایک اور لائیو کالر ساتھ میں، ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے؟ وعلیکم السلام. میں کراچی سے بات کر رہا ہوں، محمد محبوب. اچھا محبوب، آپ کیسے ہیں؟ جی اللہ کا کرم ہے. جی آپ؟ ماشاءاللہ. کیا فرمائیں گے؟ جی میں کچھ پوچھنا چاہ رہا تھا. میرے ساتھ ایک بہت بڑی پرابلم چل رہی ہے. اچھا محبوب کے ساتھ تو پرابلم رہتی ہے، بتائیں کیا پرابلم ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ میں تقریباً کافی عالموں کے پاس بھی گیا ہوں، مفتیوں کے پاس بھی گیا ہوں، یہ پیر وغیرہ جتنے بھی ہیں ان کے پاس بھی جاتا رہتا ہوں، پوچھتا رہتا ہوں. تو اکثر مجھے یہی کہا جاتا ہے کہ آپ کے اوپر بندش ہوئی ہے. تو میں جو کام بھی کرتا ہوں، یعنی کہ سیڑھی چڑھ کے اوپر والی جب پہنچ جاتا ہوں وہاں، تو وہاں سے پھر واپس نیچے گر جاتا ہوں، پھر سے شروع کرنا پڑتا ہے مجھے وہ کام. میرے لیے بہت بڑی پرابلم، بہت بڑی مشکلات آئی ہوئی ہے. اس کا کوئی حل بتا دیں نسخہ. بڑی سنجیدہ صورتحال ہے. محبوب جب بھی سیڑھی چڑھتے ہیں، آخری سیڑھی تک پہنچتے ہیں تو پھر گر جاتے ہیں اور پھر دوبارہ سے چڑھنا پڑتا ہے ان کو. یہ چڑھنے والا سلسلہ ان کو بار بار گراتا ہے اور یہ تکالیف رہتی ہیں. مگر آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے. پروردگار فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا ہے. اصل میں وجہ کیا ہے اور وظیفہ کیا ہے، یہ علامہ صاحب بتائیں گے. پہلی بہن کا مسئلہ اور ان کا مماثلت ہے. اچھا ایک جیسے؟ ہاں ایک جیسے ہیں. دیکھیں رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا تم صدقہ دیا کرو، کہ صدقہ زمینی آسمانی 70 بناؤ مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے. سبحان اللہ. ایک روایت میں ہے کہ بیماریوں کو ٹال دیتا ہے. اب بلائیں، بیماریاں، مصیبتیں. ابھی اس وقت ہمیں نا دمام میں ہمارے ایک دوست ہیں روید اسلم صاحب، وہ بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں. ان کی مہربانی ہمارے ساتھ یہ ہے کہ یہ مجھے اکثر جو ہے نا اپنے ہاں سے کافی یہ دوستوں کے ساتھ مل کر ہمیں بیچتے ہیں. کہہ رہے ہیں یار یہ ہم لوگوں نے صدقہ وغیرہ نکالا ہے. اچھا وہاں پر لینے والے تو ملتے نہیں ہیں، آپ پاکستان میں کر دیں. تو روہت بھائی تھینک یو ویری مچ فار یور ڈونیشنز. یہ ہمارے ساتھ کرتے رہتے ہیں. میں ان سب کو کہوں گا صدقہ دیا کریں. اب ضروری نہیں ہے پیسے ہی دیں، ٹھیک ہے، کسی کو مسکرا کر دیکھنا یہ بھی صدقہ ہے. اچھا ایک بزرگ کے پاس گیا تھا، جیسے کہتے ہیں نا میں بہت بابوں کے پاس گیا ہوں، بزرگوں کے پاس گیا ہوں. تو ایک بزرگ کے پاس ایک آدمی کہتے ہیں رونے رونے جی رزق نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا ایسا کرے 200 کو کھلا دے. اچھا. اب وہ باہر آ کے رونے لگا، کہنے لگا یار یہاں ہم 3 گھر کے افراد کو میں کھلانے میں مصیبت ہے، میں 200 کو کہاں سے کھلاؤں. وہاں سے ایک اور فقیر گزرا، اس نے کہا پریشان نہ ہو، ایک مٹھی آٹا لے، چینٹیوں کو کھلا دے، ڈال دے، یہ تو 2 لاکھ چونٹیوں کو ہو جائے گا. کیا بات. تو بس صدقہ دو، اللہ کے مخلوق کو خوش رکھو، اللہ آپ کو خوش رکھے. یہ گھر والی ٹینشن بھی ختم ہو جائے گی اور انشاءاللہ. اچھا یہ اکثر یہ رہتا ہے، دیکھیں نا محبوب بھائی ہمارے، وہ جب بھی سیڑھی چڑھتے ہیں گر جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں لوگ مذاق اڑاتے ہیں محبوب قدموں میں، تو گر گیا تو ظاہر قدموں میں آئے گا. لیکن یہ اکثر لوگوں کا مسئلہ ہے، جب وہ کام سٹارٹ کرتے ہیں وہ وہیں آ جاتے ہیں جہاں کھڑے ہوئے تھے. میں وہی کہوں گا کہ دیکھو جی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اگر اس میں ہے، کہتے ہیں نا جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے چلے سکھنوں پاواں ہو. سلطان باؤ رحمۃ اللہ جی کہ بھائی میرا اگر رب میرے کو، اللہ کی اس میں بہتری تھی. جو اللہ کی تقسیم پر راضی رہتا ہے وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا. نئے سرے سے محنت کریں، کوشش کریں، یہ سوچنے کہ یار ہو سکتا ہے اس کام میں میرے لیے بہتری نہیں. کوئی کسی نے کاٹ واٹ تو نہیں کی ہوئی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا یار، یہ بندش کچھ نہیں ہوتی. میں بار بار کہتا ہوں بندش کچھ نہیں. آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے. میری جو بہن تھی پیچھے، آپ کے گھر میں بھی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، اور محبوبہ آپ کے گھر میں بھی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. اور انشاءاللہ تعالیٰ جن لوگوں نے کال کی ہے، جن لوگوں نے ارادہ کیا ہے، یا جن لوگوں کو پریشانیاں ہیں، ایمان والوں کی ساری پریشانیاں خدا اپنے لطف و کرم اور اپنے محبوب اور ان کی آل کے صدقے سب ظاہر کر دے، دور کر دے، ختم کر دے. اس پروگرام کو آج ایک اچھے نتیجے کے اوپر اختتام پذیر کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار آپ کو حفظ و امان میں رکھے، اس ملک پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. علامہ سید شہریار داؤد صاحب کا انتہائی شکر گزار، آپ کا شکر گزار. اب سے بہت زیادہ التجا کرتا ہوں کہ اپنا خیال رکھیں، اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں، ملک پاکستان کا، اللہ کے فرمان کا. اللہ کی امان میں.